अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। इंतहाई अहम है इस एतबार से क्योंकि अभी तक जो भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं वो दुनियाई फ़ायदे और नुकसानात से रिलेटेड है। दुनियाई यानी किसी भी जगह, स्पेशली सऊदी से रिलेटेड, यहाँ से आना, यहाँ का रहन सहन, तौर तरीका, किस तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट अपने आप को कर सकते हैं, यहाँ की सैलरी, यहाँ का फ़लाना फ़लाना एट्सेट्रा, वो सब होता रहा है। बहुत ज़रूरी वो चीज़ भी अगर कोई सऊदी के लिए आना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है अपनी जगह के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो वो हमको आखिरत में भी फ़ायदा देंगे और दुनिया में भी देंगे इंशाल्लाह। तो आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है सम कॉमन मिस्टेक्स वी कमिट जब हम मक्का और मदीना आ जाते हैं, चाहे हरम पाक में आ जाए या हरम से बाहर जो दूसरी तारीख़ी इस्लाम के एतबार से जो तारीख़ी जगह हैं, वहाँ पे जाके हम कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हम लोगों को शिरक और बिद्दत में मुब्तला करती है। और इससे क्या हो जाता है, स्पेशली ये जो इंडिया के लोग या पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया, सब कॉन्टिनेंट ऑन द होल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस पूरा जो बेल्ट है, वहाँ के लोग अमूमन ये गलती करते हैं क्योंकि शायद हम लोगों को वो गाइडेंस नहीं पहले मिली होती है कि यहाँ पे आके क्या करना और क्या नहीं करना, एंड ऑन द होल एज वेल कि मुसलमान को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बहरहाल जो सबसे पहली चीज़, चूँकि मैं यहाँ पे रहा हूँ, अभी भी रह रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली एक कॉमन मिस्टेक हम कहेंगे, एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। स्पेशली मैंने देखी ये चीज़ मदीने में, मदीने में मस्जिद नबवी में, चूँकि वहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। तो प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, तो वो वहाँ पे दफन है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, शिरक में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत 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 एक गलत हरकत कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मैंने क्या देखा, जहाँ पे वो दफन है उस तरफ किबला नहीं है। अच्छा, मुंह उसकी तरफ करके उनकी तरफ, जो जहाँ पे वो दफन है, उस इमारत की तरफ या वो जो जगह है जहाँ पे वो दफन है, मुंह उस तरफ करके हाथ उठाते हैं। और आधे लोग तो मैंने ये भी देखा वहाँ जाके उस तरफ मुड़ के सजदे भी करते हैं। और वहाँ पर जो वहाँ पर पुलिस है, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ उनके लोग हैं वहाँ पे, वो बार बार ताकीद करते हैं बहुत हम्बल तरीके से, क्योंकि उन्होंने भी अब थोड़ी बहुत उर्दू सीखी है, काम करते करते इतने सालों से हम लोग वहाँ पे आते जाते उर्दू लैंग्वेज सीख जाते एक दूसरे की। तो वहाँ पे जनरली कहते हैं कि हाजी किबला यहाँ नहीं यहाँ, या ऐसे बोलते हैं हाजी गुनाह, हाजी गुनाह, मतलब इस तरफ किबला नहीं, किबला इधर है। लेकिन कोई नहीं मानता उनकी बात। तो एक वक्त पे जाके दे जस्ट, मतलब कभी उनको डांटना भी पड़ता है जो कि बहुत ज़रूरी है। और लेकिन अमूमन अब वो डांटते नहीं, सिर्फ बताते हैं। लेकिन फिर ये हम लोगों की एक वो पागलपन भी कहेंगे कि हम किसी की बात नहीं मानते हैं। और एक बार तो मेरा खुद भी एक पाकिस्तानी तीन चार लोग थे, सीधा हाथ वहाँ की तरफ उठा के, किबला कहीं और है, और वहाँ पे सीधा हज़रत सल्लल्लाहु को मांग रहे थे। तो वो तो नहीं है ना देने वाले, देने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला है। बहरहाल, तो उनसे मैंने बात भी की, तो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बहस भी हुई। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे मैंने यही दिल में रखा कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं, मेरी बात कहना था, काम पहुँचाना, मेरा काम था बात पहुँचाना, बात ख़त्म। तो इसी उसी हिसाब से मैं अभी ये वीडियो भी बना रहा हूँ, वही नीयत दिमाग में रख के कि आप सब लोगों तक बात पहुँचाएँ। और ये सारी चीज़ें जो मैं कहूँगा, फर्स्ट इट्स एप्लीकेबल टू मी एंड देन टू ऑल ऑफ अस, है ना? तो प्लीज़ ये हरकत ना करें, क्योंकि बहुत बहुत ये जनरल, आप आएँगे इंशाल्लाह, आप बहुत सारे लोग यहाँ आए भी होंगे, आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे रोज़े पाक पे जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफ़न है, उसके आस-पास देखिए हरकतें क्या होती रहती है। अच्छा, कई लोग मैंने देखे बगैर चप्पलों के मदीने में चल रहे हैं। गाड़ी से उतरे होटल की तरफ या होटल से मस्जिद, मस्जिद से होटल, बगैर चप्पल के आ रहे हैं।
یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. ارے کیوں بغیر چپل کے آئے ہو؟ میرے پیر نے بولا ہے کہ وہاں پہ اس پاک سرزمین پہ چپل پہن کے نہیں چلنا. یہ کون سی حرکت ہے؟ اوکے، پاک سرزمین ہے، وہ یہاں وہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کس جگہ پہ لکھا ہے کہ چپل کے بغیر چلنا ہے؟ کس جگہ پہ لکھا ہے کہ پرٹیکولر کسی ایریا کی طرف منہ کر کے چلنا ہے؟ کس جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ اپنی پیٹھ یا اپنی پشت مسجد کی طرف نہیں کرنا ہے نکلتے ٹائم؟ تو پھر چلو گے کیسے؟ گر جاؤ گے. کون سی حرکتیں ہو رہی ہے؟ تو ان چیز کا خیال رکھیں. یہ بدعت ہے، یہ سب چیزیں. یہ جو ہمارے یہاں کے جو کچھ ایسے سو کالڈ مطلب جو گائیڈنس کرتے ہیں ہم لوگوں کو، تو غلط غلط چیزیں پھیلاتے ہیں. تو اس میں ایکچولی جو ہمارے ٹور اور ٹریولز والے بھی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک امام صاحب، جو ایک صحیح امام صاحب ہے، اس کا انتخاب کر کے جو ہے پہلے لوگوں کو گائیڈ کرے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ویل پرفارمنگ عمرہ یا حج یا جو بھی جنرلی اسی لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو ایک اور چیز میں نے یہاں پہ جو دیکھی، ہم لوگ ایک کامن مسٹیک کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مان لیجیے مسجد نبوی ہے، جو یہاں آئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، مسجد نبوی کے آس پاس چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، تاریخی جگہ ہیں، کچھ 20-25 فٹ، 20-25 گز کے ڈفرینس پہ، مطلب پاس پاس میں کچھ مسجدیں ہیں. ان کی اپنی تاریخی امپورٹنس ہے، نو ڈاؤٹ. اور وہاں پہ کیا کچھ لوگوں نے کبھی ابھی شاید وہاں پہ وہ صفائی انہوں نے کی ہوگی، مجھے یاد پتہ نہیں ہے ابھی کیا ہے. میں نے دیکھا وہاں ہے، پچھلی بار تھا کہ ان کی دیواروں پہ لکھ رہے ہیں. جو وہ مسجد ہے، حرم کے آس پاس ہے 2-3 مسجدیں، ایک دم مطلب آدھے منٹ کے ڈسٹینس پہ. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ قلم اٹھاتے ہیں یا کوئی ایسا کلر اٹھاتے ہیں، اور وہاں پہ دیواروں پہ جو پتھر کی دیواریں ہیں، اس کی مطلب پتھر کی عمارت ہے وہ، تو اس پتھر کی عمارت جو مسجد ہیں اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ میری یہ مطلب خواہش ہے کہ مجھے بیٹا ہو جائے، یا کوئی لکھ دیتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ میری اس شخص سے شادی ہو جائے. تو ایسی بیہودہ حرکتیں کرنا، وہ دیواریں گندی کرنا، سورے اردو سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اردو میں لکھی، اردو اور انگلش میں بھری ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. تو انہوں نے بہت بار شاید صفائی بھی کی ہوگی، لیکن پھر سے لکھ دیتے ایسے. اگر آپ، میں نے خود دیکھا ہے، احد کی پہاڑیاں جو ہے، جہاں پہ مسجد ہے، ابھی جو احد کی جو مسجد بنی ہے، اس کے سائڈ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں پہ پورے پتھر ہی ہے وہاں پہ. تو وہاں جاؤ، ان پتھروں پہ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں، باضابطہ جو ہے کاونگز ہے، اور ان کاونگز میں لکھا ہوا ہے کہ میرے یہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں فلاں، مجھے یہ ہونا چاہیے، یا میرے یہاں کسی کو بیماری ہو تو ٹھیک ہونی چاہیے، مطلب اپنی جو بھی خواہش ہے تو وہ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں. یا میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میری شادی ہونی چاہیے، جو بھی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، مطلب یہ سب کیا ہے، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں بدعت شرک میں پڑھتے پڑھتے. اور نہ تو وہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہاں پتھر پہ، نہ تو پتھر کچھ دے گا، نہ وہ جو آپ نے لکھا اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے. دینے اور لینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پہ قائم رہے. اور ان حرکتوں سے، اگر یہ حرکتیں نہ تو ہمارے اگر ہمارے مذہب میں ہوتی، تو یہ حرکتیں سب سے پہلے ہمارے نبیوں نے کی ہوتی، یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہوتی، جو آخری نبی تھے، یا اس کے بعد جو صحابہ تھے، سلف صالحین تھے، یا جو اوتھنٹک جو ہمارے علماء ہیں، وہ یہ حرکتیں کرتے. جب انہوں نے نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو ان سے ہی سیکھتے ہیں نا، جو وہ کرتے وہی ہم کریں گے. بہرحال یہ غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ پلیز یہ چیزیں نہ کریں. ایک تو یہ دین کے حساب سے بھی غلط ہے، اور ایک غلط امپریشن پڑتا ہے کسی پرٹیکولر جگہ کا، کسی پرٹیکولر کمیونٹی کا، یا کسی پرٹیکولر کنٹری کے لوگوں کا. حالانکہ اس جگہ کے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اور میں لوگوں کو اتنا اس بارے میں وہ مطلب برا نہیں بھلا نہیں کہوں گا، غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ انفارمیشن اور نالج ان تک نہیں پہنچی ہوتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ ہم لوگوں کی جو ہے، جو ہم تو کسی چیز میں مطلب وی آر نتھنگ، جسٹ میں اسپیشلی علماء جو ہیں ہمارے، ان سے التجا کرتا ہوں. اور جو ٹورز اینڈ ٹریولز والے ہیں، میں ان سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ یہاں آنے سے پہلے تھوڑا گائیڈنس کریں لوگوں کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک
प्रॉपर इमाम साहब रखे, वो समझाएंगे। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इस बारे में स्पेशली उनको जस्ट इन्फॉर्म दें, है ना, तो उससे सही रहता है सब। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, ये चीज़ मक्का में भी मैंने देखी है। मक्का में आप कितनी सारी तारीखी पहाड़ियाँ हैं, कितनी सारी तारीखी जगह हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही कार्विंग्स में लिख लेते हैं, पेन से लिख लेते हैं अपनी ख्वाहिशात जो भी है। वो ख्वाहिश चाहे नेक ख्वाहिश भी हो, लेकिन लिखना विखना इससे क्या फ़ायदा। नेक ख्वाहिश है कोई अल्लाह ताला के सामने गुजारिश करे तो हो जाएगा। ऐसी कोई मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है, दुआ करनी है, अल्लाह ताला देने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। और एक और चीज़ क्या हो जाता है, एक और चीज़ की जो मैं इल्तिजा करता हूँ, ये स्पेशली जो है कि जो हमारे वुमेन फोक्स है, औरतें हैं, वो ये अमूमन गलती कर बैठते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अ, बहुत सारे यहाँ आके आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस कि वो फिर एक बहुत सारे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक कुछ परसेंटेज है जो फिर यहाँ जब हरम घुसते हैं, हरम के आसपास होते हैं, स्पेशली मदीना में मैंने ये चीज़ देखी है, मदीना में ज़्यादा होता है कि उस टाइम वो दुपट्टा कहीं होता है और अबाया नहीं पहन के होते हैं, और जब बैठते हैं तो सही तरीके से नहीं बैठते हैं। देखो, एक तरीका, एक सलीका है बैठने का, चाहे औरत हो और मर्द हो। और औरत में तो ज़्यादा मतलब वो है कि मतलब एक सलीके से बैठे। तो उसमें क्या होता है, उसमें पर्दे का फिर वो नहीं रहता है। और स्पेशली अगर आप हरम के सहन में बैठे हो, वहाँ पे मर्द भी गुजर रहे हैं, औरतें भी गुजर रही हैं, बच्चे भी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा उस चीज़ का भी ख्याल रखें। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को, जो उम्रा पे लोगों को लाते हैं, कि इस चीज़ का भी थोड़ा उनको मतलब बता दें कि वहाँ पे किस तरह से आपको, आप अगर उम्रा या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं। हाँ, आई एग्री कि हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें जो है वहाँ भी शायद अबाया नहीं पहनते, लेकिन यहाँ पे आके एटलीस्ट प्रॉपर ढंग के मतलब ढंग तरीके से बैठे तो बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ जो है, वो कॉमन मिस्टेक्स हम यहाँ पे कॉमनली वी डू इट हियर, कचरा कचरा फेंक देते हैं। मैंने बहुत सारे, स्पेशली ये फिर से आई डोंट नो व्हाई, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर से अनफॉर्चुनेटली वही हम लोग ही हैं। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बेल्ट है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कश्मीर, ये जो पूरा बेल्ट पड़ता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग फिर से वही गलती कर लेते हैं। खजूर खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉमन खजूर मिलते हैं हरम में, तो खजूर खाते हैं और उसकी जो गुठली होती है, जो उसका सीड रहता है, ऐसे ही फेंक लेते हैं। या चॉकलेट्स है, रैपर है, फेंक देते हैं। हमारे साथ बच्चे कितने होते हैं, तो रैपर्स ऐसे ही फेंक देते हैं। कम से कम उन बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों को चॉकलेट दे रहे, रैपर जेब में रखे, रैपर बैग में रखे जो आपके साथ होता है। बाद में कहीं डस्टबिन भरे पड़े हैं, हर जगह डस्टबिन है, बाद में जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बुरी आदत है। वहाँ पे हमारे ही लोग काम करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के, स्पेशली पाकिस्तान के कितने सारे यहाँ पे लोग हैं जो सफाई का ख्याल रखते हैं हरम का, चाहे मदीना हो चाहे मक्का हो। तो एक तरफ से हमारे ही लोग उस मस्जिद की या उस जगह की इतनी खूबसूरत तरीके से सफाई करते हैं, और एक तरफ से हम ही लोग, वही कम्युनिटी के लोग ख़राब भी कर लेते हैं। कितना बुरा, एक वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग उनकी मेहनत पे सारा पानी फेर देते हैं। बहरहाल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। और एक और चीज़ मैंने ये देखी है, प्लीज़ इस चीज़ का भी ख्याल रखें। आप यहाँ पे अगर उम्रा के लिए आए हैं या किसी भी विज़िट वीज़ा जो भी आए हैं, आपके साथ आपके बच्चे हैं, तो ये जो है, ये एक कॉमन, एक जनरल प्रॉब्लम है, ये मैंने देखी है। ये ना सिर्फ हम इंडिया पाकिस्तान लोगों की प्रॉब्लम है, बल्कि ये प्रॉब्लम इवन जो दूसरे ममालिक के यहाँ से लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, लेकिन फिर बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं यहाँ हरम में। अगर आपने बच्चे लाए यहाँ पे, तो आपको, आपकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी से पूरी कोशिश की जाए कि आपके बच्चों की वजह से दूसरे की नमाज में खलल ना पड़े। देखिए, ये में आपको एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एक तरफ बैठ के, मैंने ये भी देखा है, एक तरफ आप बैठ के, औरतें 5-6 होती हैं, बातें करते हैं, हरम है, और उसके बाद
بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ جو بھی کرے، کھیل رہے اچھل رہے ہیں، کسی کے نماز میں خلل ہو رہی ہے، کہ کوئی کسی کے دھکے لگ رہے ہیں، اور کوئی کسی بھی بچے کو نہیں روک رہا ہے۔ دیکھیے دس از ناٹ واٹ شوڈ بی ڈن۔ آپ اپنے بچے کو لا رہے ہیں مسجد میں، چلو وہ آ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈسپلن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، یہ فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ حرم ہے، مکہ ہے، کعبہ ہے۔ اس چیز کا یو ہیو ٹو ایک ڈیکورم ہے، ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے اس جگہ کی، تو یو ہیو ٹو اس چیز کو بنائے رکھنا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے یو نو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں تو ایک بہت بہت فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ اچھا ایک اور چیز سب کو پتہ ہے، آئی نو سب کو پتہ ہوگا، جن کو نہیں پتہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں۔ عورت کا قبرستان میں جانا بہت 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 ہی منع ہے۔ میں چاہوں تو یہاں پہ حدیثیں بہت ساری پیش کر سکتا ہوں، آپ حدیثیں پڑھیے اس بارے میں، کیونکہ میں شروع کروں تو پھر بہت ٹائم ویڈیو کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی عموماً میرے ویڈیو بہت لمبے ہی چلے جاتے ہیں، تو ایک پوائنٹ پہ ایک شاید بورنگ بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا جلدی جلدی کہنے کی کوشش کروں۔ آپ حدیثیں پڑھیے اس بارے میں، آپ عالم جو آپ کے آس پاس علماء ہیں ان سے بھی یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو آئی ایم شیور پتہ ہوگا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا بہت بہت اٹس پروہیبٹڈ۔ اچھا یہاں پہ چاہے آپ کبھی بدر کا چکر لگتا ہے، وہاں پہ جو شہید دفن ہے، جو بدر کے معرکے میں شہید ہوئے تھے وار میں، وہاں پہ اندر تو نہیں جاتی ہے لیکن جھانکتی رہتی ہے اندر کیا ہے، ایک دم قبرستان کے قریب جاتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھے، عورت کا قبرستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیوں مطلب کوشش کرنا اس طرف جانا۔ اور ایسے ہی احد میں احد میں جہاں پہ دفن ہے لوگ تو وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ کوشش کرتے ہیں ایک دم کلوز جانے کی۔ تو کتنی بار میں نے وہاں پہ جو اتھارٹیز ہے ان کو پیار سے سنا ہے، ان کو بولے کہ کیپ اے ڈسٹینس، تو لیکن ایک دم دیوار کے ساتھ جانا، سامنے جانا، قبرستان ہے وہاں پہ، عورت کا قبرستان سے they should not visit the graveyard۔ بہرحال اس چیز کا بھی پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، بہت سارے پہلی بار گھر سے باہر نکلے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا پہلا عمرہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ بات نہیں سیکھی ہوتی۔ اگین اٹ کمز ٹو ٹورز اینڈ ٹریولز، رسپانسبلٹی ہے، یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دیم ڈوز اینڈ ڈونٹس وین یو وزٹ اینی پلیس، ہے نا۔ تو چاہے آپ عمرہ کے لیے لوگوں کو لے رہے ہیں، چاہے وزٹ کے لیے لے رہے ہیں، چاہے آپ کسی اور کنٹری میں بھی لے جا رہے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سعودی، کسی بھی کنٹری کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، کوئی بھی چاہے تاریخی جگہ ہو یا مذہبی جگہ ہو، آپ کو وہ بات لوگوں کو سکھانی ہے، اس کے بعد آپ کو ان لوگوں کو کسی جگہ پہ لانا ہے۔ the blame is on you۔ میں اگین کہتا ہوں، 2 بار کہوں گا، the blame is on you، the blame is on you۔ آپ لوگوں کو ہر بار رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے، آپ کو خود ان کو انفارم کرنا ہے، 2-3 کلاسز دینے ہیں ان کو عمرہ لانے سے پہلے، ان کو اس چیز کا بولنا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ کریں دین آپ بری ہیں، لیکن اگر آپ نے نہیں کہا ان کو then you also will be held accountable on the day of judgment۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں آگے بھی ویڈیوز میں بتاؤں گا، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا، بہت دنوں سے اس بارے میں ویڈیو بنانا چاہتا تھا، نہیں ہو پا رہا تھا، I don't know why۔ تو بہرحال جب اتنے بہت ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے، پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، when you visit any place، آپ کسی بھی ملک کے ہو اور آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہو۔ میں ہوں، آئی ایم فرام کشمیر، ٹھیک ہے، تو اگر میں کسی بھی جگہ جاؤں گا، چاہے میں صحیح کام کروں گا یا غلط کام کروں گا، آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی پیپل۔ میں ہمیشہ ایسے ہی چلتا ہوں، آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی پیپل۔ اگر میں بحیثیت ڈاکٹر، اگر میں یہاں پہ، میں نے ایک نارمل چیز ہے، اگر میں یہاں پہ اچھا ٹریٹمنٹ کروں گا یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کروں گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے،
بہت ہے کشمیر کے لوگ ایسے پورے سارے لوگوں کو یہ عادت ہے لوگوں کی پیٹنگ ایک ہی برش سے سب لوگوں کو ایک ہی کلر سے پیٹ کرنا. اور اگر میں نے ہی غلط حرکت کی، میں پیشنٹس کو اچھے سے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں ان کا اچھے سے خیال نہیں رکھ رہا ہوں، بدتمیزی کر رہا ہوں، تو کہیں گے کہ کشمیر کے ڈاکٹر بہت خراب ہے، کشمیر کے لوگ بہت خراب ہیں، یہ دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے. تو اس چیز کا آپ آتے ہیں یہاں پہ اپنی کنٹری کو بھی ریپرزینٹ، یو آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری، یو آر ریپرزینٹنگ یور کمیونٹی. مطلب ہم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے سارا ملک بدنام ہو جاتا ہے، ایک بہت 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 خراب بات ہے. تو پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ عمرہ، کہیں بھی دوسری جگہ بھی آپ جائیں گے اس جگہ کا بھی یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا ڈیکورم، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا پلیس. تو ہر ایک جگہ کی ایک ڈیکورم ایک چام ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے چاہے کہیں بھی آپ جائیں، چونکہ عمرہ سے ریلیٹڈ تھا یا اوور آل. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. بہت ساری چیزیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین سے بھی وابستہ ہے، تو میں نے کوشش کی ایکسپلین کرنے کی. میں لاسٹ میں پھر سے بہت ہی ہمبل طریقے سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹورز اینڈ ٹریولز عمرہ والوں کو، پلیز یہاں لانے سے پہلے یہ جو لوگ ہیں بہت، ہمارے لوگ بہت سمپل ہے، بہت سیدھے سادے ہیں، جو سب کانٹیننٹ کے ہیں، چاہے انڈیا کے ہیں، پاکستان کے، کشمیر کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں. یہ جو بیلٹ ہے اسپیشلی گاؤں سے لوگ آتے ہیں، بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں میں سے بزرگ ہوتے ہیں جو پہلی بار یو نو گاؤں سے باہر نکلے ہوتے ہیں، بھول جائیے ملک چھوڑنا، گاؤں سے باہر. تو ان کو ان چیزوں کا نہیں ہوتا، ان کو ابھی تک یہ علم نہیں ہے. لیکن ٹورز اینڈ ٹریولز، آپ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دنیا دیکھی ہے، تو پلیز 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 ایک امام صاحب کا اہتمام کریں، ایک صحیح امام صاحب جس کو نالج بہت ہو، ایک ایکسپرٹ کا آپ اور 2-3 کلاسز دے دے کہ اس جگہ پہ کہ صرف دین سے بھی ریلیٹڈ نہیں اور دین کے باہر بھی اس جگہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز سمجھائے، سو دیٹ یہاں پہ آئے، یہاں پہ وہ لوگ ایک اچھے طریقے سے اور سیکھے. یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے لیے بھی، اور جس ملک سے وہ آئے ہیں اس کا بھی ایک اچھا ایک ایک اچھی ایک امیج رہتی ہے کہ اس جگہ کے لوگ آتے ہیں، بڑے طریقے سے بڑے سلیقے سے آتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. اور اگر لیکن ہمارے ملک کے لوگ غلط کرتے ہیں تو پھر یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ اس فلانے ملک کے لوگ آتے ہیں ہر بار عمرہ پہ اور یہ غلطی کر کے چلے جاتے ہیں، یہ لوگ سیکھتے ہی نہیں. اٹس اے بیڈ تھنگ. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا کہ میری طرف سے شاید کچھ مدد ہو جائے. میں تو بہت ہی میں خود گناہ گار انسانوں میں کوئی بڑا ایسا سچ نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بات کہیں سے کسی طریقے سے پہنچ جائے. بہرحال ابھی آگے بہت سارے ولاگز آنے والے ہیں. آئی ایم کنسنٹریٹنگ فی الحال کی تھوڑی انفارمیشن دے دو ویڈیوز میں، اس کے بعد آگے ولاگز بھی بنائیں گے، بہت جگہوں پہ جائیں گے سعودی کے. آئی ایم اونلی ویٹنگ فار مائی نیو کیمرہ. تو جب وہ آئے گا تو ولاگس بھی اچھے بنیں گے، بیکاز آئی ایم اویئر آف دا فیکٹ کہ ابھی میری ویڈیو کوالٹی شاید اتنی اچھی نہیں ہے، بیکاز آئی ایم اسٹل یوزنگ مائی اولڈ موبائل. تو بہرحال جلدی انشاءاللہ ایک نیا فون آئے گا، اچھا کیمرہ ہوگا، اور اس سے بھی کیا، اینڈ دین آئی ول موو آن رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ایوری ویئر، اور پھر بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے اور سعودی کی بہت ساری جگہیں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. بہرحال پلیز کیپ آن سبسکرائبنگ مائی چینل، اور اس سے کیا ہوتا ہے مجھے ایک ہیلپ ملتی ہے کہ جتنی سبسکرپشن بڑھتی ہے کہ انسان کو ایک وہ سپورٹ جیسا ملتا ہے، ایک مورل بوسٹ اینڈ مورل سپورٹ ملتا ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، یو لائک اٹ، یو واچ اٹ. سمجھ آتا ہے مجھے جس طریقے سے سبسکرائبرز بھی بڑھ رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے. نیا ہوں، ابھی 1 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی تو شاید جولائی میں 1 سال کمپلیٹ ہوگا چینل کا، جب سے میں نے ویڈیوز بنانے شروع کیے. پہلا ویڈیو شاید جولائی میں ڈالا تھا میں نے پچھلے سال. بہرحال ابھی تک 1300 سے اوپر سبسکرائبرز ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو یہ سفر بنا رہے، ایک فیملی بنی رہے. آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، آپ کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں، اینڈ وی کین ہیو این انٹریکشن دیئر. ونس یہ سبسکرائبرز تھوڑا 1500 سے اوپر ہو جائے یا 2000 سے کراس کر جائے تو میں پھر لائیو سیشنز بھی کروں گا تو اچھا رہتا ہے. اور چلیے اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا، اینڈ جو بھی میں نے باتیں کہیں اس پہ تھوڑا سوچیے گا، اور یہ باتیں دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں.
یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کے یہاں بھی اگر کوئی عمرہ یا حج پہ آ رہا ہے اس کو یہ باتیں سمجھائے، اس بارے میں پڑھے. ہو سکتا ہے میں نے بہت ساری باتیں مس کی ہو، آپ مجھ سے زیادہ سمجھنے سوچنے والے ہیں، تو یو گائز جسٹ فارورڈ دا تھنگس تو اچھا رہتا ہے نا. تو ٹیک گڈ کیئر، اپنا خیال رکھیے، ریممبر می ان یور دعاز، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.